بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ معرفت کیا چیز ہے اور عارف کیسے بنتا ہے۔ یہ جو لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جن کو پیار ہوتا ہے، وہ معرفت کیسے حاصل کرتے ہیں۔ دراصل لفظ معرفت کا لغت میں اصل مادہ ہے عرفہ، اور اس کے دیگر صیغے اور اسماء اور ابواب میں عام مستعمل کو یوں بیان کیا جاتا ہے: عرفہ یعرفہ معرفتن و عرفانا۔ معرفت یا عرفان کا لغوی معنی علم ہے، یعنی معرفت، عرفان اور علم ایک ہی حقیقت کے مختلف نام ہیں، مگر عرفان کے کچھ وسیع مفہوم ہیں، یعنی عارف جانتا ہے اور پہچانتا بھی ہے، یعنی کسی بھی شے، شخصیت یا فعل وغیرہ کی بابت علم حاصل کرنا معرفت کہلاتا ہے۔ جیسے کوئی طبیب جسمانی امراض اور ان کے اسباب کا عارف ہوتا ہے، جبکہ دوسرا اس کی بابت کوئی معرفت نہیں رکھتا۔ اسی طرح جو شخص قرآن و سنت کے مطابق اللہ کی ذات، صفات اور اسماء کا علم رکھتا ہے، وہی حقیقی عارف ہے۔ اس کے برعکس جو قیاس آرائیوں اور قصے کہانیوں کی بنیاد پر اللہ اور اس کے اہل بیت کے متعلق کچھ جاننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے۔ اللہ کو اس لیے ماننا کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھ کر ماننا حقیقی معرفت ہے۔ سورۃ الذاریات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور میں نے جن اور آدمی اس لیے پیدا کیے ہیں کہ وہ میری عبادت کریں۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں لفظ لیعبدون سے مراد ہے لیعرفون ہے۔ اس سے پہلے کہ میں مزید احادیث اور آیات قرآنی سے اس مسئلے کی وضاحت کروں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسان اللہ کی بابت، یعنی ایک نامعلوم حقیقت کو کیوں جاننا چاہتا ہے۔ تو ذرا اس پر تبصرہ کر لیتے ہیں۔ کیا ہمارا ذہن مجہول یعنی نامعلوم کو درک کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کی حقیقت کیا ہے؟ ہم نامعلوم کو کیسے دریافت کر سکتے ہیں؟ اگر ہم ایک چیز کو جانتے ہی نہیں تو ہم اس کی بابت علم کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا ہم واقعتاً معرفت الہی کے خواہاں ہیں، یا یہ نامعلوم کو دریافت کرنے کی ہماری عمومی لاشعوری کوشش ہے؟ ہم سب بہت سی باتوں سے واقف ہیں، لیکن ان سے ہم وہ خوشی اور ذہنی سکون نہیں ملا کہ جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ کی یاد میں بہت سکون ہے، کیونکہ ہم جو بھی سوچتے ہیں اس کا دار و مدار ہماری ماضی کی یادوں اور مشاہدات سے ہوتا ہے۔ تو پھر یہ کیوں کر ممکن ہو کہ ہم معلوم سے مجہول کو درک کر لیں؟ یہ ناممکن ہے۔ بات مشکل ہے، لیکن امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے۔ پس معلوم نامعلوم حقیقت تک رسائی ہماری ذاتی ذہنی صلاحیت سے ناممکن ہے، لہٰذا حقیقت کو ہم تک خود پہنچنا ہوگا۔ ہم سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ معرفت الہی کے حصول کے پیچھے خواہش محض رضائے الہی ہو، اس کے بغیر کامیابی کا حصول ناممکن ہے۔ نفس کے شور کو ختم کیے بغیر حقیقت تک رسائی ممکن نہیں۔ یہاں تک یہ بات تو طے ہو گئی کہ ہم اپنی ذاتی معلومات کی مدد سے نامعلوم کو درک نہیں کر سکتے، یہ ایک خلاف منطق بات ہے۔ تو پھر آخر یہ کیوں کر ہو؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم میں سے نکالا جب کہ تم ناسمجھ تھے، پھر تم کو سنتے کانوں، دیکھتی آنکھ اور سوچتا دماغ دیا تاکہ تم خدا کا شکر ادا کرو۔ معلوم ہوا کہ اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کو سمجھنے کے لیے اللہ نے انسان کو آنکھیں، کان اور دماغ دیا، بس یہ معرفت کا پہلا سرچشمہ ہے۔ پھر فرمایا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے چمکتا چراغ اور صاف صاف بیان کرنے والی کتاب آ گئی ہے، یعنی معرفت کا دوسرا سرچشمہ قرآن و سنت اور اہل بیت ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی ذات اور مقصد حیات کو جاننا حق کو جاننا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ جو شخص اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے میں اسے 3 چیزیں عطا کرتا ہوں: اپنی معرفت، اپنی محبت، اپنی یاد کہ جس میں کبھی کوئی وقفہ نہیں آتا۔ بس اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کرنا اللہ کی مرضی کے بغیر ناممکن ہے، البتہ اس کی صفات کی معرفت حاصل کرنے کے لیے قرآن و حدیث و اقوال معصومین کا مکمل تدبر کے ساتھ مطالعہ بہت ضروری ہے۔ معرفت کے ساتھ کیا ہوا تھوڑا سا عمل بہت ثواب دیتا ہے، جبکہ بغیر معرفت کے بہت سا عمل بھی بیکار ہے۔ جب اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے تو وہ جس پر چاہتا ہے خود کو ظاہر کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اہل بیت سے محبت اور ان طریقوں پر ہم عمل کریں جو قرآن و سنت اور اہل بیت کی تعلیمات ہیں، تاکہ ہم معرفت حاصل کر سکیں اور ہم عارف بن سکیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کر سکیں۔ اجازت دیجیے، جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔